اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ناظرین ہم نے کل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ خانہ کعبہ کو کتنی مرتبہ تعمیر کیا گیا اور سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا۔ اب بات آتی ہے ناظرین کہ خانہ کعبہ کو جو اس قبلے کو اتارا گیا، تو ناظرین یہ کیا معاملہ ہے اور اس کو قبلہ بنانے کے اسرار اور رموز کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، جامع البیان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 428 428 کہتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو فرمایا کہ تمہارے ساتھ ایک بیت بھی اتاروں گا جس کے ارد گرد جو ہے وہ اس طرح طواف کیا جائے گا جیسے میرے عرش کے ارد گرد اور اس کے پاس طواف کیا جاتا ہے۔ اس خانہ کعبہ کے پاس ایسی نماز پڑھی جائے گی جس سے میرے عرش کے پاس فرشتے نماز پڑھتے ہیں۔ ناظرین طواف بھی وہ کرتے ہیں عرش کے پاس، عرش کے ارد گرد، اور نماز بھی وہ پڑھتے ہیں، مختلف ہیئت ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے جبل ہرا یعنی ہرا پہاڑ، طور زیتا اور طور سینا، جبل لبنان اور جودی پہاڑ، ان 5 پہاڑوں کی مٹی کو جمع کیا اور اس سے خانہ کعبہ جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127۔ جب ابراہیم نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں اٹھائیں۔ ناظرین و سامعین، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ طوفان نوح کے بعد جو ہے اس خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام پر نشاندہی کی گئی اور آپ نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ تعمیر کرتے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اینٹیں اور دیگر چیزیں اٹھا کر آپ کو دیا کرتے۔ خانہ کعبہ کو جو قبلہ بنانا ہے، قبلہ بنانے کے اسرار کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو اپنا گھر بنایا اور باقاعدہ یہ فرمایا کہ ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے پاکیزہ رکھو۔ ناظرین یہود نے سمت مغرب کو قبلہ بنایا تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جانب مغرب سے ندا آئی تھی، وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر، سورہ قصص آیت نمبر 44۔ تو یہاں پر جانب غربی یعنی مغربی جانب کا ذکر کیا گیا۔ عیسائیوں نے مشرقی جانب کو قبلہ بنایا کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو آئے تھے تو وہ جانب مشرق سے تشریف لائے تھے، اور اس کا بیان ناظرین سورہ مریم آیت نمبر 16، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، تو یہاں پر مشرقی جانب کا ذکر موجود ہے۔ تو ناظرین نہ جانب مشرق نہ جانب مغرب، تو مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ کی سمت کی جانب ہے۔ ناظرین و سامعین، خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد یعنی آپ کے تشریف آوری کی جگہ، اللہ کا حرم بیت اللہ، اور ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، یہ پہلا گھر ہے روئے زمین پر، پہلا گھر ہے کہ جو لوگوں کی عبادت کے واسطے بنایا گیا، اور یہ مکہ ہے، اور اس کے فرمایا کہ اس کو ہم نے برکت کا مرکز بنایا ہے اور تمام عالمین کے لیے اسے مبارک بنایا ہے۔ اور کعبہ جو ہے زمین کے وسط میں ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسانی زندگی متوسط رہے، افراط اور تفریط کا جو ہے وہ معاملہ نہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ قبلہ بنا کر یہ ظاہر فرمایا جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی رضا ہے وہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ محبوب ہم آپ کو بار بار جو آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ہم قریب آپ کو اس طرف پھیر دیں گے جہاں آپ کی رضا ہوگی۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو آپ اسی وقت اپنا رخ مسجد بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی جانب پھیر لیجیے۔ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد 17 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازوں کو ادا کیا گیا، پھر مسجد قبلتین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خانہ کعبہ کی حرمت بجا لانے کی، اس کا ادب و احترام بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف آیت نمبر ہے 21، آیت نمبر 21 ہے، اور مکمل بلکہ اس کا جو فرسٹ پورشن ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اسے ناظرین فیہا پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں بھی فیہا ہی پڑھا جائے گا۔ جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ رکنا جائز ہے، اوپر قاف قیل علیہ الوقف کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ وقف نہ کیا جائے بہتر ہے، لیکن وقف کرنا بھی بہرحال اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو ناظرین نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ روکا جائے تو بہتر ہے، لیکن رک گئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، کذالک دوسرا، اعثرنا تیسرا، علی چوتھا، ہم پانچواں، لیعلموا چھٹا، انا ساتواں، وعدہ آٹھواں، اسم اللہ 10واں، حق 11واں، انا 12واں، الساعۃ 13واں، لا 14واں، ریبہ 15واں، فی 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ ملا کر پڑھیں گے، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا، را ساکن ما قبل ثا پر زبر ہے تو را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ زیر یا زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو را ساکن سے پہلے والے حرف پر تو اس صورت میں پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اعثرنا یہ اصل میں علا ہے، ہم کے ساتھ استعمال ہونے کی وجہ سے علیہ پڑھا گیا، علیہم۔ لیعلموا واو مدہ ہے، اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ لیعلموا ان وعد اللہ، وعدہ میں دال پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف دال پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھیں گے۔ وعد اللہ حق،
وَأَنَّ السَّاعَةَ حق میں قاف پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو ادا کیا جائے گا، اور یہاں یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا، حق و نہیں، حق و ان الساعۃ، ان میں نون پر زبر ہے، اس سے الساعۃ کی سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ ان الساعۃ غلط ہے، ان الساعۃ، لا ریب، را پر زبر ہے، پر کر کے پڑھیں گے، لا ریب فی علیحدہ ہا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے فی ہا، اور وقف کریں گے تب بھی فی ہا ہی پڑھا جائے گا۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی اس کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها۔ یہ آج کا سبق ہے ناظرین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا سبق سورہ کہف کی جو آیت نمبر ناظرین ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیت نمبر 21 کا فرسٹ پورشن موجود ہے، اور اب ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں اسماء۔ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو کذالک پہلا اسم ہے، ہم دوسرا اسم ہے، وعدہ تیسرا، اسم اللہ چوتھا، حق پانچواں، الساعۃ چھٹا، ریبہ ساتواں، اور یہاں ضمیر ہے تو یہاں نمبر 2 آئے گا، تو کل 7 اسماء ہیں۔ نمبر 1 کذالک، نمبر 2 ہم اور ہا، ہم اور ہا۔ اس کے بعد وعدہ، نمبر 3 وعدہ، نمبر 4 اسم اللہ، نمبر 5 حق، نمبر 6 الساعۃ، نمبر 7 ریبہ۔ ناظرین مسامعین 7 اسماء ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ اعثرنا پہلا فعل، لیعلموا دوسرا فعل، 2 ہی افعال یہاں موجود ہیں، اعثرنا اور لیعلموا۔
یعلمو۔ اچھا جی، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے علا، تیسرا ہے انا، واو نمبر 1 میں گزر چکا ہے، اور یہاں پر انا نمبر 3 میں گزر چکا ہے، اور چوتھا ہے لا، پانچواں ہے فی۔ کل یہاں پر 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 علا، نمبر 3 انا، نمبر 4 لا، نمبر 5 فی۔ 7 اسماء، 2 افعال، 7 اور 2 9 اور 5 حروف، تو کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ اب آئیے اسماء کی جانب ناظرین۔ پہلا اسم ہے کذالک۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ذالک جو ہے یہ اسم اشارہ واحد مذکر کے لیے ہے، اور بعید یعنی دور کے لیے ہے۔ قریب واحد مذکر کے لیے ھذا استعمال ہوتا ہے، اور بعید واحد مذکر کے لیے ذالک، اس کا معنی ہوتا ہے وہ۔ اچھا، اب اس پر کاف تشبیہ لگا دیا گیا ہے، تشبیہ کا، تو کذالک اب اس کا معنی ہوگا اس طرح، یا اس طرح، یا اسی طرح، یا اسی طرح، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو صرف ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب ان ہیں۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں ہوگی، منفصل ہو تو ہی کی شکل میں ہوگی۔ ہا یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس کے بعد ہے وعدہ۔ وعدہ کا معنی ہے وعدہ، اور عام طور پر وعدہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اسم اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے، یعنی اس کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو دعا آپ کے دل میں ہوگی اسے قبول فرمائے گا، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ میری دعا قبول فرما۔ اس کے بعد حقن۔ حق کا معنی سچ بھی ہے، حق کا معنی بمعنی رائٹ کے بھی ہے، یعنی حق کا معنی حق بھی ہے۔ یہاں حق سچ کے معنی میں ہے۔ قرآن کریم کو بھی حق کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حق سچ کے معنی میں، تو حق بمعنی رائٹ کے بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، حق بمعنی سچ کے بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار میں حق بات کر رہا ہوں، میں جھوٹی بات نہیں کر رہا۔ ساعتہ۔ ساعتہ اس کا معنی ہے قیامت۔ ساعت کا معنی ویسے گھڑی ہوتا ہے نا، گھڑی۔ یہ ہم کہتے ہیں نا یہ گھڑی مبارک گھڑی ہے، یہ گھڑی بہت مبارک ہے، تو یہ لمحہ گھڑی، اس کے لیے ساعت استعمال ہوتا ہے۔ اور اس کی جمع آتی ہے ساعات۔ ساعت ایک گھڑی، ساعات بہت سی گھڑیاں۔ اور عربی میں ناظرین جو ہم گھڑی عام طور پر وال کلاک ہوتی ہے اسے بھی ساعت کہا جاتا ہے۔ تو روز قیامت کو ساعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ روز قیامت بھی ایک گھڑی میں آئے گی نا، ایک لمحہ ہوگا، گھڑی ہوگی، ایک وقت ہوگا، تو اس وقت قیامت قائم ہوگی، تو اسی لیے اس کو ساعت بھی کہا جاتا ہے۔ اسے ناظرین جو ہے وہ ساعت بھی کہا جاتا ہے، قیامت بھی کہا جاتا ہے، اور یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن۔ تو بہت سے نام قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں قیامت کے مذکور ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے، اچھا یہ ہم کہتے ہیں یہ ساعت بڑی مبارک ہے، تو عام طور پر یہ ساعت ہم اس معنی میں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ریبہ۔ ریبہ کا معنی ہوتا ہے شک۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ بلند رتبہ کتاب
لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اعثرنا، اعثرنا فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی کہ ہم نے مطلع کر دیا، ہم نے انفارم کر دیا، ہم نے مطلع کر دیا۔ لیعلموا، ناظرین یہ یعلمون تھا فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی کہ وہ جانتے ہیں یا وہ جانیں گے، لیکن یہاں پر لی آیا تو لی جب فعل مضارع پر داخل ہے تو یاد رکھیں کہ جب لی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع اور لی کے درمیان ان معذوف ہوتا ہے، تو ان کی وجہ سے جو آخر کا نون ہے وہ حذف ہوا، لیعلموا ہوا۔ دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے، تو لیعلموا تاکہ وہ جان لیں، تاکہ وہ جان لیں۔ علم یعلم علم، علم ما بہل انکشاف کو بھی علم کہتے ہیں کہ جس سے چیزیں منکشف ہوں، چیزیں کھل جائیں، اسے علم کہتے ہیں۔ حصول الصورت الشیء فی العقل، کسی بھی صورت کا شے میں کسی بھی صورت کا عقل میں آنا یہ علم کہلاتا ہے، عقل میں حاصل ہونا اس کو علم کہتے ہیں۔ تو علم عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، علا استعلا بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی پر یا اوپر۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اور اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لا نفی کا ہے، اسم پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، جسے ریبہ شک، لا ریبہ شک نہیں۔ اس کے بعد فی یہ ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، اس کا معنی ہے میں۔ ناظرین و سامعین 14 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کون کون سے؟ نمبر 1 وعدہ، نمبر 2 اسم اللہ، نمبر 3 حق، نمبر 4 ساعت، نمبر 5 لیعلموا میں علم۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو ذرا آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، کاف زبر کا، زال کھڑا زبر زا یا زال الف زبر زا، لام زیر لی، کاف زبر کا، وکذالک، حمزہ عین زبر آ، سا را زبر سر، نون الف زبر نا، اعثرنا، عین زبر آ، لام یا زبر لی، حامیم زیر ہم، علیہم، لام زیر لی یا عین زبر یا، لام زبر لا میم واپشمو، لیعلموا، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، انا، واو عین زبر وا، دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی، ان وعد اللہ، حا قاف زبر حق، قاف واو دو پیش قوں، حق، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، نون سین زبر نس، سین الف زبر سا، عین زبر آ، تا زبر تا، حق وان الساعۃ، لام الف زبر لا، را یا زبر روی، با زبر با، لا ریب، فا یا زر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، لا ریب فی ہا، یہاں وقف کریں گے تو لا ریب فی ہا ہی پڑھا جائے گا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ
وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ ناظرین ہم پیش کرتے ہیں، آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ وا اور کذالک، اسی طرح، اعثرنا، ہم نے مطلع کر دیا، علی پر، ہم ان، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، انا، تحقیق، وعدہ، وعدہ، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، حق، سچ، وا اور انا، تحقیق، الساعۃ، قیامت، لا ریبہ، کوئی شک نہیں، فی میں، ہا، اس، یعنی قیامت میں، یہ ہا ضمیر الساعۃ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے واقف کر دیا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے، خاص طور پر ناظرین ہم نے آیت نمبر جو 18 ہے، 18، اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ صالحین کی جو مجلس کے ثمرات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اس میں خاص طور پر یہ فرمایا نا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے۔ وہ کتا کے ناظرین جس کو گھر میں رکھنے سے منع کیا گیا، حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے۔ کوئی بامر مجبوری بھی پالنا چاہے، کوئی حفاظت کے شوقیہ طور پر تو پالنا جائز نہیں ہے، بطور حفاظت اگر پالنا چاہے تو وہ اسے گھر کے اندر نہ رکھے، گھر کے باہر رکھے، کوئی جگہ وغیرہ بنا لے۔ اور یہ بات تو ناظرین روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس کے کھانے پینے کا بہرحال ہر اعتبار سے خیال رکھے۔ تو لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کا کس انداز میں ذکر فرمایا کہ ان کا کتا جو ہے، یہ آیت نمبر 18 میں، کہ اپنی کلائیاں بچھائے جو ہے وہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، یعنی اس چوکھٹ پر ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے موجود ہے۔ ناظرین و سامعین، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صالحین کی مجلس میں اگر کتا آ جائے تو اس کا ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے انداز سے فرمایا۔ تو ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری نسبت ہمارے پیارے مصطفیٰ سے ہے، گناہ گار سے ہی، خطا کار سے ہی، لیکن توبہ بھی کرتے ہیں، اعتراف جرم، اظہار شرمندگی، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی کرتے ہیں۔ اور ناظرین ہم جو ہے وہ ہماری نسبت ان سے ہے، تو نسبت جو ہے یہ کبھی جو ہے وہ خالی نہیں جاتی، اس نسبت کا فائدہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے جو امت کے اولیاء کاملین ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کے بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اب مثال کے طور پر ناظرین حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح، کہ فرمایا کہ جو اچھی صحبت والا ہے نا، اچھا جلیس ہے، جلیس کہتے ہیں دوست جو ساتھ بیٹھنے والا، اچھی صحبت والا جو ہے نا، فرمایا کہ وہ عطار کی طرح ہے، عطر بیچنے والے کی طرح ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں اور آپ عطر کی شاپ پر عطر بیچنے والے کے پاس سے ہو کر آ جائیں، عطر نہ بھی لگائیں،
خوشبو نہ بھی لگائیں تو ناظرین آپ کے وجود سے خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. پوچھنے پر معلوم ہوگا کہ میں عطر فروش یعنی خوشبو والے کے پاس سے ہو کر آیا ہوں. تو نیکی جو نیکی والے ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں ان کی صحبت میں ہو کر بھی آ جائے نا تو پھر آہستہ آہستہ نیکیوں کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے اور بندہ پھر نیکیوں کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی فرما برداری کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ جو برے جلیس کی مثال جو ہے فرمایا کہ لوہار کی بٹھی کی طرح ہے. آپ وائٹ کپڑے اجلے کپڑے پہن کر جائیں کچھ بھی نہ کریں اور وہاں سے ہو کر آ جائیں تو کچھ نہ کچھ کالک آپ کے کپڑوں پر ہوگی, کچھ کپڑے پر گندے ہو جائیں گے. آپ بھلے کہتے رہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا, میں تو صرف ہو کر آیا ہوں, لیکن کپڑے تو آپ وہاں سے ہو کر تو آئے نا, تو کپڑے تو آپ کے کالے ہو گئے. تو اسی بندہ بری صحبت والوں میں بیٹھتا ہے, برے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو پھر ناظرین کچھ بھی نہ کرے لیکن الزامات کی زد میں بھی آتا ہے, تہمت کی زد میں بھی آتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پھر کہیں نہ کہیں وہ گناہوں میں ملوث نظر آتا ہے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو ہم نشیں ہیں وہ اس میں بڑا ہم چوز کریں اور وہ ہم نشیں اختیار کریں کہ جو ہمیں اللہ کی طرف لے کر جائیں, جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف لے کر جائے. ایک بڑی پیاری مثال ہے ناظرین کہ ایک مکھی, آپ چینی تول رہے ہیں یا آٹا تلوا رہے ہیں, مکھی اس پر بیٹھ جائے تو اس کی قیمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا, مکھی کا وزن ہی کیا ہوتا ہے. لیکن جب آپ گولڈ وزن کر رہے ہیں, میں مثال کے طور پر ایک انگوٹھی وزن کر رہے ہیں یا کوئی گولڈ کی چین وزن کر رہے ہیں اور مکھی آ کر اس گولڈ کی چین پر بیٹھ جائے تو ناظرین اس مکھی کی قیمت 10-12 ہزار تو ہو جائے گی, 20 ہزار تو ہو جائے گی, حالانکہ وہ بے قیمت ہے عام طور پر نا. تو یہاں پر ناظرین یہ فرمایا سمجھانے کے لیے کہ ایسے ہم نشیں اختیار کرو کہ تم قیمتی ہو جاؤ, تم نیک بن جاؤ, تم اللہ والے بن جاؤ, قیمتی ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی صحبتیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور فرمایا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ سچے لوگ یعنی نیک لوگ چونکہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اسی لیے جب ان کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ کا خوف تم پر رہے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم یہ بھی عرض کریں کہ کتوں کو رکھنے کا شرعی حکم وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عام طور پر شوقیہ پالنا جائز نہیں ہے, لیکن حفاظت کے طور پر اسے پالا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن گھر کے باہر کوئی جگہ بنا کر جو سین وغیرہ ہوتا ہے, گاڑی کا پارکنگ کی جگہ ہوتی ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ بالکل علیحدہ سے کوئی جگہ بنا کر اسے رکھا جائے, تو اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی آخر میں جو فرمایا کہ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا, اگر تو انہیں دیکھتا تو ضرور خوف میں اور دہشت سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا. اس پر انشاءاللہ ہم عرض کریں گے, لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں, اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو, اٹھائیے اپنے فونز, ڈائل کیجیے نمبرز کو, جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو, اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. مفتی صاحب چکوال سے بات کر رہی. جی سنائیے. مجھے ایک پوچھنا ہے کہ 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں قسم توڑنے کا, وہ کیا درس کی بچیوں کو کھلا سکتے ہیں؟ کس کی بچیوں کو؟ درس کی بچیوں کو, یعنی مدرسے کی بچیوں کو؟ جی درس کی بچیوں کو, یعنی کہ قسم توڑنے کا کفارہ ادا کرنا. ٹھیک ہے, آپ سبق سنیں, وقت بہت خرچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. جزاک اللہ خیر. آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ مدرسے کی بچیوں کو اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو ان کو کھلا سکتے ہیں, کیونکہ یہ کفارے کی رقم ہے, یہ شرعی فقیروں کو ہی دینی چاہیے. اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو دے سکتے ہیں, نہیں ہیں تو پھر نہیں کھلا سکتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أرسلنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها صدق اللہ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سلام جی، کہاں سے؟ راول پنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ حقوں نہیں ہے، حقوں. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات ہے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. جزاک اللہ خیر. ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ہمارے جو سوشل میڈیا اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر. اور یوٹیوب پر خاص طور پر ناظرین اس پروگرام قرآن سنیے سنائیے کو جو بھی دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. ناظرین مسامعین، ہمارے بتایا گیا ہے کہ عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن الحاج حافظ قاری محمد رفیع الدین سیالوی کا صاحب کا قضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی مرحوم قاری صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے اور ان کے قبر کو نور قرآن سے منور و روشن فرمائے. روز قیامت آقا علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے اور آقا علیہ السلام کے لواء الحمد تلے جگہ نصیب فرمائے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ان کے تمام لواحقین کو، گھر والوں کو، فیملی والوں کو اس موقع پر صبر جمیل اور اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سب بھی سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کے ان کو ضرور ایصال ثواب کیجیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.